مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور جن برادران کو مجلس کی یہ برپا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق من الناس الی الاجمعین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ماتمداران حسین، عزاداران مظلوم کربلا، علماء حق کا، مراج کرام، رہبر عظیم الشان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات
واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خدا کا شکر ہے یہ 3 روزہ مجالس اور ان کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ان 3 روزہ مجالس کے لیے عنوان گفتگو ہے توحید اور ولایت۔ توحید اور ولایت، یہ 2 عنوان رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید اور ولایت میں ربط بیان کروں، نقطہ اتصال بیان کروں، اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن اور اہل بیت کی نظر میں توحید اور اہل بیت کا آپس میں رابطہ کیا ہے۔ آیا بغیر توحید کے حصول ولایت ممکن ہے، اور آیا بغیر ولایت کے بندگی حقیقی ممکن ہے؟ اس ربط کو بیان کروں کہ توحید کیا ہے اور ولایت کیا ہے، اور ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ماشاءاللہ ان حالات، ان واقعات پورے ملک میں شیعہ سنی برادران کا اتحاد و اتفاق، محبت، پیار، اور پھر پوری پنجاب میں تقریباً رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک اگر زیادہ بیان نہ کروں، یہ دائرہ کم از کم رہتا ہے، اور گزارشات بھی ہوتی ہیں اور ملاقات بھی ہوتی ہے، اس لیے ان حالات سے کم و بیش آپ آشنا ہیں۔ توحید اور ولایت کو عنوان گفتگو رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان دوستوں تک بھی پیغام پہنچے جو توحید کو بنیاد بنا کے ولایت کی اہمیت کم کرتے ہیں، ان تک بھی پیغام پہنچے، اور وہ دوست جو ولایت کو بنیاد بنا کے عظمت توحید کی طرف متوجہ نہیں، ان تک بھی بات پہنچے، اور بتاؤں کہ دونوں غلطی پر ہیں۔ جو توحید کو پشت کر کے ولایت کو اہمیت دے اسے ولایت کا پتہ نہیں، اور جو ولایت کو پشت کر کے اللہ اللہ کرے اسے اللہ کا پتہ نہیں۔ چونکہ جس خدا کے سامنے جھک رہے ہو، اس نے جس کے سامنے جھک رہے ہو اس نے ہی ولایت دی ہے، اور یہ ولایت ہی واحد وہ راستہ، وہ نظام ہے جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ولایت اور قرآنی ولایت کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اور قرآن نے ہمیں ولایت کا کیا تصور، کیا نظریہ، کیا عقیدہ دیا ہے، یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ائمہ اہل بیت نے ہمیں توحید کا کیا تصور دیا ہے، کیا نظریہ دیا ہے، تصور وحدانیت خدا کیا دیا ہے۔ ممکن ہے بعض دوستوں کے ذہن میں بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ ایک مسلمان ایک شیعہ سنی برادران میں ایک مجلس میں توحید کے ذکر اور پھر اللہ کے بارے میں ذکر، کون ہے جو خداوند متعال کے بارے میں کوئی سوچے اور جس کی توحید کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو۔ مسئلہ توجہ فرمائیں گے، خدا کو ایک جاننا نہیں، ایک ماننا ہے۔ ایک جاننا اور ہے، ایک ماننا اور ہے، اور اسے ایک ماننے کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اس ایک کی نفی کرے، ایک کی نفی کرے، جو بھی اس کے ایک ہونے کی نفی کرے اس کی نفی کرنی ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچی، میں اور آسان کرتا ہوں، جو اس کے واحد اور احد ہونے کی نفی کرے اس کی نفی کرنی ہے۔ خدا کو ماننا مسئلہ نہیں، اب اگلی بات کہہ رہا ہوں، پہلا مرحلہ تھا جاننا، دوسرا مرحلہ ماننا۔ خدا کو ماننا بھی مسئلہ نہیں، ایک ماننا مسئلہ ہے۔ میرے رسول نے مشرکین مکہ سے یہ نہیں کہا میرا خدا بھی مانو، کہا میرا ہی مانو۔ میری بات توجہ فرمائیں گے، سرکار نے کلمہ اللہ ایک ہے یہ نہیں دیا، خدا بند متعال کے رسول نے کلمہ سے پہلے کلمہ کیا دیا؟ لا الہ، لا الہ۔ پہلے نفی دی پھر اثبات دیا، پہلے انکار دیا پھر اقرار دیا۔
بات متوجہ ہے شیعہ سنی بھائیوں، کسی کو ماننا مشکل نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے، کسی کو ماننا مشکل نہیں ہوتا، مانتے ہوئے کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کاش بات پہنچ جائے۔ کسی کو ماننا مشکل نہیں ہوتا، جسے مان رہے ہو اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جو 365 مان رہے تھے، رسول کا ایک ایڈ کرنا مشکل نہیں تھا، جنہیں مان رہے تھے انہیں چھوڑنا مشکل تھا۔ میری بات پہنچی ہے؟ جنہیں مان رہے تھے انہیں چھوڑنا مشکل تھا۔ اور یاد رکھو سارا مسئلہ شروع ہی اس نہ ماننے سے ہوتا ہے، ماننے سے نہیں ہوتا۔ میری بات اگر پہنچ رہی ہے شیعہ سنی بھائیوں، توجہ فرمانا اور غور کرنا، میری بات کو طنز نہ سمجھنا۔ آل محمد کو ماننا مشکل نہیں، انہیں ماننا مشکل نہیں، انہیں چھوڑنا مشکل ہے۔ جنہیں مانا جا رہا ہے، اور اس وقت تک آل محمد کی محبت کامل ہی نہیں ہوتی جب تک انہیں چھوڑ کر صرف آل محمد کو مانا نہ جائے۔ میری بات توجہ فرمائیں گے۔ ان 3 دنوں میں میں نے یہی بات آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ خداوند متعال کی ذات، اور میں نے ابھی عرض کیا عموماً ممکن ہے کچھ سوچے کہ یہ کیا ذکر توحید، اور وہ بھی مسلمان محفل میں مجلس میں بلایا گیا، کون مسلمان ہے؟ لیکن اگر اسی بات کو واضح کیا جائے تو یہی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بنیاد حل نہیں ہوئی، اس لیے وہ آخر تک جو دیوار کھڑی کر رہے ہو عمارت، وہ ٹیڑھی ہو جائے گی چونکہ پہلی اینٹ درست نہیں رکھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ توجہ فرمائیں گے، اللہ کو ماننا اور پھر واحد اور احد ماننا، یہ معنی کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے واحد اور احد ماننے کا معنی یہ کیا سوال ہوا؟ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جس توجہ سے جس محبت سے سن رہے ہیں، بات پہنچانے میں مشکل نہیں ہوگی۔ بات کا پہلا مرحلہ توحید، پھر ولایت۔ توحید اور ولایت دونوں موضوع ہے نا، تو پہلا مرحلہ ذکر کر رہا ہوں۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں واحد اور احد کا معنی کیا ہے، تو آپ میں ہر کوئی کہے گا ایک۔ اللہ ایک نہیں، اللہ ایک نہیں، اللہ احد ہے، وہ ایک نہیں، وہ احد ہے۔ ایک اور احد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ ایک اور احد اور واحد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ ایک نہیں۔ کیوں؟ اگر اس مجمع میں سوال کروں، رضا بھائی ہیں، آصف بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، سارے آپ چلے نام، تو سوال کروں کہ سخاوت کتنے ہیں؟ کتنے ہیں سخاوت؟ ایک ہے نا؟ کوئی دو ہیں؟ اس مشخصات کے ساتھ، اس تشخیص کے ساتھ، اس شناخت کے ساتھ تو ایک ہی ہے نا۔ تو میں ایک ہوں اور اللہ بھی ایک ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ میں بھی ایک اور وہ بھی ایک، تو وہ تو لا شریک ہے، تو شریک تو ہو گیا، میں ایک ہونے میں شریک ہو گیا۔ آپ کو دوسرا سخاوت بتائیں نا جو اس مجمع میں اس طرح کا ہو، تو آپ میں ہر کوئی ایک ہے، اپنی جگہ ایک ہے یا نہیں؟ ہر کوئی ایک ہے اور وہ بھی ایک، اور ادھر کہتے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تو تعداد میں شامل ہو گیا۔ میں بھی ایک، وہ بھی ایک، تو اس کے ایک ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک نہیں، وہ واحد ہے۔ اب سنو، ایک میں اور واحد میں فرق کیا ہے؟ ایک میں اور واحد میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سخاوت ایک، رضا بھائی، آصف بھائی، دوسرے دوست ایک ایک اپنی جگہ پر۔ آپ اگر مجھے شمار کریں اور سب کو شمار کرنا چاہیں اور مجھ سے گنتی شروع کریں تو مجھے کیا کہو گے؟ 1 2 3 4 5 10، ایسے ہی ہے نا؟ آپ ادھر سے گنتی شروع کر لیں آخر سے، ایک جسے پہلے مجھے ایک کہا تھا، ادھر سے شروع کریں تو اسے کیا کہو گے؟ ایک، اور گنتے آئیں، مجھے مثال کے طور پر کہیں گے 300 200 10، مجھے 10 کے درمیان میں کھڑا کر لو تو گنتے آؤ تو 5 کہو گے، پہلے کھڑا کر لو تو 1 کہو گے، 10 میں آخری کھڑا کر لو
تو 10 کہو گے. پتا چلا میں سخاوت 1 بھی ہوں، 5 میں بھی ہوں، 10 میں بھی ہوں. وہ ایسا ایک نہیں توجہ فرمائی، آپ تک بات پہنچ گئی ہے. وہ ایسا ایک نہیں. یہ رضا بھائی کسی نے نہ بتایا وہ کیسا واحد ہے. یا قرآن نے بتایا یا قرآن کی زبان علی نے بتایا. جب علی کے سامنے، میرے مولا کے سامنے کسی نے کہا وہ ایک ہے، اس نے کہا، مولا نے کہا وہ ایک نہیں، وہ واحد ہے. کہنے لگا مولا ایک اور واحد میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ایک وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ہو. نہیں توجہ فرمائی. ایک وہ ہوتا ہے جس کا 2 ہو، اور 2 وہ ہوتا ہے جس کا 3 ہو. فرمایا تم سب ایک ہو کے بھی 2 ہو، 2 ہو کے بھی 5 ہو، 5 ہو کے بھی 10 ہو. وہ ایک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے. فرمایا وہ احد ہے. احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا کوئی ہو ہی نہ سکے. توجہ فرمائی ہے. وہ لا شریک ہے. لا شریک، لا شریک کا معنی کیا؟ لا شریک کا معنی ہے کہ وہ تعداد میں نہیں آتا. ہم سب تعداد میں ایک ہیں، وہ ذات میں ایک ہے. نہیں توجہ فرماؤ. میں سخاوت جو آپ کے سامنے ہوں نا، میں ایک ہو کے بھی ایک نہیں. کیسے؟ ہم سب 2 چیزوں کا مرکب ہیں، اور اس چیز کے لیے باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں. ایک ہے آپ کا جسم اور دوسری ہے آپ کی روح. آپ دونوں چیزوں سے مل کے بنے نا. جو شے مل جائے اسے مرکب کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بسیط مرکب مقابلے پہ ہوتا ہے نا. مرکب ہے نا. ہم روح اور جسم دونوں کا مرکب ہیں. روح نکل جائے تو جسم خالی زمین پہ دفن کر دیتے ہو. ایسے ہی ہے نا. تو میری بقا اس روح کی وجہ سے ہے، اور روح کو باقی رہنے کے لیے ایک ڈھانچے کی ضرورت ہے. وہ ڈھانچہ جسم ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ دونوں نہ ملیں تو سامنے نہیں آ سکتے. انسان بنتا ہی تب ہے مادی انسان جب جسم میں روح آ جائے. روح کو آنے کے لیے ایک ڈھانچہ چاہیے اور وہ ہے جسم، اور جسم کو باقی رہنے کے لیے روح چاہیے. اس وقت جب تک یہ ڈھانچہ باقی ہے روح رہے گی. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تک وہ چاہے گا کہ یہ روح اس جسم میں رہے گی. جب روح جدا ہوئی تو انسان کو دفن کر دیتے ہو، لیکن پھر بھی دونوں ملے تو آپ سامنے آئے نا. آپ کو اس کائنات میں رہنے کے لیے روح اور جسم کا مرکب چاہیے. تو مجھے ایک کہہ کے بھی میں ایک نہیں، حقیقت میں 2 ہوں. کیا ایک رہے ہو؟ چونکہ تمہیں نظر مرکب بن کے آ رہا ہوں. ذرا توجہ فرمانا، باتیں مشکل ہیں. اللہ ایسا ایک بھی نہیں، وہ مرکب نہیں، وہ ذات میں صفات میں مل کے نہیں بنا. چونکہ ملتا وہ ہے جو اپنی ذات میں محتاج ہو. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ میں مشکل باتیں کر رہا ہوں، مجھے خود احساس ہے. اللہ ایک ہے، نہ تعداد میں. اللہ ایک ہے، نہ ہماری طرح مرکب ہے. میری بات توجہ فرمائی؟ نہ وہ جسم و روح سے مل کے بنا، نہ وہ ایسا ایک ہے کہ جس کا دوسرا ہو. اچھا، یہ اللہ کی وحدانیت کس نے دی؟ مصطفیٰ و مرتضیٰ نے دی. توجہ فرما رہے ہیں؟ جس نے یہ توحید دی ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کہتے کسے ہیں. نہیں، اگر ہمارے ممبروں سے مولا کی یہ توحید پہنچائی گئی ہوتی تو ہم کسی کو اللہ کہتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتے. نہیں سوچتے. سوچا کیوں نہیں؟ چونکہ وہ احد کا ہی پتہ نہیں. قل هو اللہ احد، احد ہے. کسی نے میرے اور آپ کے مولا حسین سے پوچھا احد کا معنی کیا ہے؟ فرمایا آیت کا اگلا لفظ پڑھو، پچھلے کی تفسیر کر رہا ہے. وہ احد ہے، صمد ہے. چونکہ احد ہے، بے نیاز ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ چونکہ مرکب نہیں، تعداد میں نہیں آتا، اس لیے بے نیاز ہے.
احد ہونے کا ترجمہ کہا صمد ہے. اس نے پوچھا مولا صمد کا کیا معنی؟ کہا اگلی آیت پڑھ لو. وہ بے نیاز ہے کیا معنی؟ لم یلد ولم یولد. مولا لم یلد ولم یولد کا کیا معنی ہے؟ کہا اگلی آیت پڑھ. چونکہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے ہوا، اس لیے اس کا کوئی ہمسر نہیں. میری بات توجہ فرمانا. اس کا کوئی ہمسر نہیں یعنی ثانی نہیں، ثانی نہیں. اب آئیں، بات میں نے ایک مثال کے ذریعے پہنچانی ہے اور انشاءاللہ اسی میں ایک مسئلہ بھی حل کرنا ہے. یہ نوجوان بھائی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات جو کر رہا ہوں آج کل کی جا رہی ہے. ہم تو بچپن میں دوستوں کو تنگ کرنے کے لیے مدرسوں میں کرتے تھے، لیکن اب یہ دلیل کے طور پہ پیش ہو رہی ہے، اس لیے میں بھی کر دیتا ہوں. اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں. اچھا اب سوال ہوتا ہے وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ ہے نا. قادر مطلق، مطلق کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی قید و شرط نہ ہو، یعنی اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے. جب حد نہیں تو سوال ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ اگر ہر شے پہ قادر ہے تو اللہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ اگر کہو نہیں بنا سکتا تو قدرت محدود ہو گئی، محدود ہو گئی نا. جب کوئی کام نہ کر سکے کوئی تو مطلب اس کی قدرت میں نہیں. ایسا ہی ہے نا. آپ مجھے کہیں ہوا میں اڑ کے دکھاؤ، نہیں اڑ سکتا تو قدرت محدود ہو گئی نا. آپ مجھے کہیں ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی، دوسری بھی اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتا تو قدرت ہماری محدود ہو گئی نا، محدود ہو گئی. اگر جہاں قدرت محدود ہو جائے وہ قادر مطلق نہیں. اب اگر آپ نے کہا کہ خدا نہیں بنا سکتا اپنے جیسا خدا تو قدرت محدود ہو گئی، اور اگر کہو بنا لیا تو پھر احد نہ رہا. سوال ہے نا. میں کوئی پہیلی تو نہیں بتا رہا، سوال ہے، سوال ہے اور کیا جا رہا ہے. یہ واٹس ایپ پہ ہمارے نوجوان بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں وہ کرتے ہیں سوال. وہ کہتے ہیں کہ آقا صاحب یہ بتائیں کیا ہے. تو بعض اوقات ہنسی آتی ہے. کیوں؟ چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم متوجہ ہو جائیں درست تو باتیں حل ہیں. پھر سوال دہرا رہا ہوں. اللہ ہر شے پہ قادر، آپ نے اصول طے کیا، اس کے تحت یہ دو سوال ہوئے. اگر ہر شے پہ قادر تو اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہو نہیں تو قدرت محدود، اگر کہو بنا سکتا ہے تو احد نہ رہا. سوال تھا بنا سکتا ہے. اب آئیں اس کا جواب کیا ہے. اگر آپ سمجھ جاتے کہ احد کا معنی کیا ہے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. لو سوال دہرا کے متوجہ کر رہا ہوں، متوجہ ہو جاؤ گے. سوال کیا کیا گیا؟ اللہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا؟ پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سوال میں ہی جواب ہے. آپ نے کہا اللہ اپنے جیسا اللہ کیا کر سکتا ہے یا نہیں؟ بنا سکتا ہے یا؟ تو بھئی سوال میں جواب ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں بنا سکتا ہے یا نہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں، اگر وہ اللہ ہوتا تو بننے کا محتاج نہ ہوتا. جسے بنایا جائے گا وہ پہلے نہیں ہے نا، تو بن رہا ہے. جو بنے وہ خدا نہیں ہوتا. بھئی بن رہا ہے، جب بن رہا ہے تو محتاج ہے، جب محتاج ہے تو مخلوق ہے. جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو. میری بات پہنچی ہے حامد بھائی؟ بات پہنچی ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ بھئی آپ کا سوال ہی غلط تھا. اگر آپ کو پتا ہوتا اللہ کہتے کسے ہیں کبھی نہ پوچھتے بنا سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ جسے بنائے گا وہ بنے گا، وہ نہیں تھا بنے گا. اب جیسے ہی بنے گا خدا نہیں رہے گا. اب جیسا بھی بناؤ وہ اللہ نہیں ہوگا. میری بات پہنچی ہے؟ نہیں، میں نے بہت بڑی بات آپ تک پہنچائی ہے. جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں سوچیں، یا مولود کعبہ ہونے کا انکار کرو. نہیں توجہ فرما رہے. بھئی اب جو جسے غیر اللہ کو اللہ کہے پہلے بتائے وہ نہیں تھا، آیا یا تھا؟ دیکھو آپ میں سے ہر کسی سے پوچھو کب پیدا ہوئے، تاریخ پیدائش بتاؤ گے.
تو تاریخ پیدائش کیوں بتا رہے ہو؟ پہلے نہیں تھے نا، پھر ہی بتا رہے ہو نا۔ نہیں تھے وجود میں آئے، ایسا ہی ہے، نہیں تھے وجود میں آئے۔ جو نہ ہو وجود میں آئے اس کا مقام جتنا بلند ہو، جب خالق سے دیکھو گے تو وہ دینے والا یہ لینے والا نہیں۔ میری بات نہیں پہنچی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، 3 مجلسیں ہیں، ناراض نہ ہو جانا، میں باتیں پہلی مجلس میں تلخ کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا توجہ فرمانا۔ بھائی جو علی کو اللہ کہے نا، وہ علی کی عظمت بڑھا نہیں رہا، وہ علی کا مقام گھٹا رہا ہے۔ اچھا علی کو اللہ کہہ کے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے؟ نہیں، اگر پڑھ کے پھر اللہ کو علی کو اللہ کہے، اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو نفی ہو گئی نا۔ اچھا چلو لا الہ الا اللہ کی نفی سے پہلے محمد رسول اللہ کی بھی نفی ہو گئی، چونکہ علی سے پہلے محمد کا نام آیا نا، ایسا ہی ہے۔ اچھا وہ جو علی کو اللہ کہہ رہا ہے، پھر مصطفیٰ کو کیا مان رہا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ بھئی اگر تو سرکار کو ان سے بلند مان رہا ہے تو علی اللہ ہے، تو پھر مصطفیٰ کیا ہوں گے؟ اب اس سے اگلا مرحلہ دو نا، ورنہ تو برابر ہو جائیں گے یا کمتر ہو جائیں گے۔ اگر مصطفیٰ مرتضیٰ سے کمتر کوئی مان رہا ہے، نہ مرتضیٰ کو مان رہا ہے نہ مصطفیٰ کو مان رہا ہے، نہیں تھوڑا توجہ فرمائیں، وہ جناب سیدہ کو پھر کیا مان رہا ہے؟ نہیں، معقول مکتب ہے تشیع یار، غیر معقولوں کا مکتب نہیں ہے، یہ عقل والوں کا مکتب ہے۔ بھائی ہم نے تو 12 مانے اور تول کے مانے، ہم نے 12 مانے تول کے مانے اور تول کے ہی مانتے ہیں۔ میں گاؤں میں پڑھ رہا ہوں اس لیے اس لہجے میں بات کر رہا ہوں، تول کے مانے اور تول کے ہی مانیں گے۔ جنہیں منوانا ہے منواؤ، لیکن تولیں گے نہیں۔ بات پہنچی ہے، جسے منوانا ہے مانے، تول کے مانیں گے۔ 12 ہیں، دنیا کو 11 معاف کرتا ہوں، ان 12 میں ایک جیسا کوئی لاؤ۔ ایسا ہی ہے نا، میں نے 12 مانے ہیں، 12 اور تول کے مانے، اللہ نے منوائے، رسول نے دکھائے، ایسا ہی ہے نا۔ میرے 12 ایک جیسے ہیں، ایسا ہی ہے، کردار میں، گفتار میں، علم میں، عصمت میں، ہر مرحلے میں دیکھو ایک جیسے نہیں۔ اور بات کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ 4 تھے، اہل سنت بھائیوں سے معذرت کے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں، 4 تھے نمازیں 4 اور 12 تھے نماز 1۔ نہیں، آپ نے کبھی سوچا 4 کا ایک جگہ جمع ہونا آسان ہے، 12 کا مشکل ہے۔ جتنے بندے بڑھاتے جاؤ اتفاق مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی جو سیاسی کام کرتے ہیں رضا بھائی، جتنی مشاورت بڑھتی جائے، مشورے بڑھتے جائیں، اتفاق مشکل ہو جاتا ہے نا۔ یار 4 کا ایک جگہ جمع ہونا آسان تھا یا 12 کا؟ 4 کا نا، جہاں آسان تھا وہاں مشکل نظر آیا، اور جہاں مشکل تھا وہاں آسان نظر آیا۔ نہیں، فرق کیا ہے؟ جب ادھر والے ہوں تو 2 بھی ہوں تو 1 نہیں ہوتے، ادھر والے ہوں تو 12 بھی ہوں 1 ہی ہو۔ میری بات پہنچی ہے؟ چونکہ مرکز ایک ہو، محور ایک ہو، راہ ایک ہو، سرا ایک ہو، تو جہاں تک جائے گا بات ایک ہی ہوگی۔ نہیں، جو بات کہہ کے جا رہا ہوں، جائیں ہمارے مکتب میں پڑھ لیں۔ معصوم کی روایت تھی، ابو بصیر روایت سنی ہے، یقین ہے، یہ نہیں پتا چل رہا آپ سے سنی یا آپ کے والد سے۔ امام نے فرمایا سننے کا یقین ہے، جی مولا، کہا جس کی طرف بھی نسبت دے دے ہم سب ایک ہی ہیں۔ ہائے ہائے، ہم جو کہتے ہیں ایک کہتے ہیں، ہماری باتوں میں تضاد نہیں ہوتا، چونکہ ادھر والے ہیں، ادھر والے نہیں۔ ادھر والی لائن درست ہوگی تو ادھر والے ماننے کا فائدہ ہے، اگر ادھر کی لائن ہی درست نہ رہی، نہیں بھائی ان کو 12 مان رہے ہو، 13 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں؟ سب کا اعلان، میرے ساتھ بولنا، 12 مان رہے ہو 11 کیوں نہیں، 13 کیوں نہیں؟ کہو گے اس نے 12 بنائے، یہ ہے تشیع۔ نہیں توجہ فرمائی، یہ ہے شیعت جس میں اسے دیکھا جاتا ہے، وہ جس کو جیسا منوائے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟
وہ جس کو جیسا منوائے ویسا ماننے کا نام شیعت ہے۔ نہیں، لوگ سمجھے ہی نہیں، معذرت چاہتا ہوں، ہم بھی نہیں سمجھے، ہم میں بھی اکثریت نہ سمجھی کہ وہ 12 ماننے کا فلسفہ کیا ہے۔ ہمارا جتنا اختلاف بھائی ہیں، اختلاف بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، ایک گھر میں ہو جاتا ہے، ایک فیملی میں ہو جاتا ہے، ایک کا نظریہ کچھ دوسرے کا، ہاں اختلاف کرو، فساد نہیں۔ اختلاف کرو، یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے، یہ عقل کی دلیل ہے۔ اختلاف رائے کرو، فساد نہ کریں، فساد نہ کریں، اختلاف کریں۔ تو سوال تھا کہ آپ ان کو مان رہے ہیں اور ساری مشکلیں اٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہو نا؟ میں آپ سے پوچھوں مولا علی کو کیوں عبادت رسول مانتے ہو؟ تو آپ کا جواب ایک ہی ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یار نہیں پتا چلا شیعت میں توحید کا مقام کیا ہے، آپ تک بات نہیں پہنچی۔ شیعت میں توحید کا مقام کیا ہے، یہیں سے پہچان لو۔ آپ نے کہا ہم نے عبادت رسول ہر مشکل برداشت کی ہے، ماننا علی کو ہے، اس لیے نہیں ماننا کہ وہ رسول کے بھائی ہیں۔ رسول کے بھائی عقیل، جعفر، طالب بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہے۔ نہیں بھائی، رسول کے جتنے چچا کے بچے تھے ان کا رسول سے رشتہ ہے نا، یہ ہم رشتے کی بنیاد پہ علی کو تھوڑا مان رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی، رشتے کی بنیاد پہ مان رہے ہیں۔ مجھ سے ایک میرے پڑھے لکھے اہل سنت دوست نے سوال کیا، کہنے لگا امامت خدائی منصب ہے، دلیل دو۔ میں نے کہا یہی بڑی دلیل ہے، علی کے 4 بھائیوں میں ایک کو مان رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، علی کے 18 بیٹوں میں 2 کو مان رہے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے مانتے تو ہر بیٹے کو توجہ فرما رہے ہیں، اگر اپنی مرضی سے بناتے تو ہر بیٹے کو مانتے۔ نہیں، علی کے 2 بیٹے جنہیں علی نے رسول کے حکم سے منوایا، ایسا ہی ہے نا۔ امام موسیٰ کاظم کے 17 بیٹے، امام ایک ہے نا، ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ سب کیوں نہیں؟ یہی پتا ہے امامت ادھر سے آتی ہے، ادھر سے نہیں۔ ادھر والے ہو تو ہر بیٹے کو بناؤ۔ پڑھے لکھے دوستو، جو بات کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے، امامت موروثی شے نہیں، موروثی ہوتی تو ہر بیٹے کو مانتے۔ یہ الہی منصب ہے، یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ملتا، یہ اللہ کے ترازو میں تول کے ملتا ہے۔ اس کا سنو سال سے تعلق نہیں، اس کا سنو سال سے تعلق نہیں، اللہ کے معیار سے تعلق ہے، اللہ کے معیار سے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں توحید کو سمجھو، توحید اور ولایت کا ربط کیا ہے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جسے اللہ بنائے گا، جو بنا ہے، یہ فرق ذہن میں رہے، یہ فرق رہے کہ بنانے اور بننے والے میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بننے والا جتنا عظیم ہو وہ خدا نہیں ہوتا، بس یہ نظریہ رکھو۔ لو یار میں یہیں یہ جملے کہہ کے گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، دہراتا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ توحید اور ولایت، توحید اور ولایت، میں نے عرض کیا تھا، میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے مولا نے کہا اور نہج البلاغہ میں کہا۔ اب آپ سب سے مخاطب ہوں، میرے اور آپ کے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا، کیا کہا؟ حلقہ فیا رجلان، مولا فرماتے ہیں میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ گمراہ ہیں۔ میرا علی کہہ رہا ہے حلقہ گمراہ ہے، گمراہ، جسے علی گمراہ کہے وہ گمراہ ہی ہوتا ہے، وہ ہدایت پہ ہوتا ہی نہیں، جسے علی گمراہ کہہ دیں۔ مولا فرما رہے ہیں میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ گمراہ ہیں۔ اچھا کون کون؟ محب و غال و مبغض و قال، ایک وہ محب جو مجھے بڑھا رہا ہے، علی نے کہا ہے میں نے نہیں، اور ایک وہ بغض رکھنے والا جو مجھے گٹا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی کتنا متوازن جملہ ہے تیرا۔ علی بتا رہے ہیں میرا ہوتا کون ہے، جو نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، میرے قدم بقدم رہے، یہی معنی ہے نا۔ فرماتے ہیں جو مجھے بڑھائے وہ بھی گمراہ، جو مجھے گٹائے۔ لیکن رضا بھائی کہا کیا میرے مولا نے؟ محب و غال، مجھے بڑھائے اور محبت میں بڑھائے، مجھے محبت میں بڑھانے والا بھی گمراہ اور مجھے بغض میں گٹانے والا بھی۔ علی نے دونوں ریزن بتا دیے،
کہا بڑھایا ہمیشہ محبت میں جائے گا اور گھٹایا ہمیشہ بغض میں جائے گا. یا علی یہ تو محبت میں بڑھا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں گمراہ ہے، تو پھر ہر محبت تو علی کو قبول نہیں ہے. یار علی کی بات ہے، میری تھوڑی ہے، نہ لڑا، میرے ساتھ ناراض نہ ہونا، مولا کی بات ہے. اور جا کے جس عالم سے بھی تصدیق کر لینا. نہج البلاغہ میں دکھا دوں گا، مولا کے کلمات کسار میں ہے. مولا نے فرمایا دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں. جب گمراہوں کا ذکر کیا تو ایک طرف بڑھانے والا، ایک طرف گھٹانے والا. بڑھانے والے کے ساتھ کہا محب و غال، وہ محبت کرنے والا جو بڑھائے. تو بڑھا کے کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا. علی کہہ رہے ہیں تو پتہ چلا ہر محبت کو قبول نہیں کرنا، دیکھنا ہے کہ کون سی محبت ہے، علی کو قبول ہے یا نہیں. ہر محب علی کی نظر میں محبوب نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں وہ محب جو بڑھائے گمراہ، اچھا، اور جو بغض میں گھٹائے وہ بھی گمراہ. آئیں کسی شے کو بڑھانا اور گھٹانا، جب بڑھانے کا معنی لیتے ہو تو ایک حد بتاتے ہو نا، اس حد سے آگے چلا جائے تو بڑھانا، اور اس حد سے نیچے لے آؤ تو گھٹانا، یہی معنی ہے. اچھا اب آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، علی کی حد کیا ہے؟ اب مولا علی کی حد میں بتاؤں؟ وہ امام المتقین کی، وہ شہنشاہ ولایت کی، وہ امام الاوصیاء کی، وہ نفس رسول کی حد میں بتاؤں؟ نہیں، مجھ میں کیا جرت. نہیں، جملہ بدل رہا ہوں. علی کی حد علی ہی بتا سکتا ہے. علی کی حد علی ہی بتا سکتا ہے. جتنا یہ علی ہے اتنا علی ہونا چاہیے. نہیں، دنیا میں دو ہی تو علی ہیں، ایک بنانے والا ایک بننے والا. دنیا میں دو ہی علی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حقیقی علی ہیں، ایک بنانے والا علی ایک بننے والا علی. لو آیت اللہ جوادی عاملی کا ایران کے عالم دین ہے، جملہ کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں وہ اگر علی نہ ہوتا تو علی نہ بنتا، چونکہ علی ہی علی بنا سکتا ہے. آئے ہائے، جو خود علی نہ ہو وہ علی کیسے بنائے گا؟ کہتے ہیں اگر وہ علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا، اور اگر یہ علی نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا وہ کیسا علی ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر یہ علی نہ ہوتا جو مظہر صفات علی ہے تو پتہ نہ چلتا وہ کیسا علی ہے. ہم نے تو دیکھا جسے بنایا، جب اس جیسا کوئی نہیں تو جس نے بنایا. نہیں، ایک بات اور کہہ رہا ہوں، چونکہ علی کے بنانے والا بھی علی تھا، علی نے کہا اگر تو علی نہ ہوتا تو تجھے نہ جھکتا. آئے ہائے ہائے، اگر تو علی نہ ہوتا تو تجھے علی نہ جھکتا. چونکہ جو علی سے پست ہو اس کے سامنے علی کا جھکنا علی کی توہین ہے. آئے ہائے ہائے، علی نے کہا تو میرا علی ہے، چونکہ مجھ سے بلند ہے اس لیے میں تیرے علاوہ نہ کسی کو جھکا ہوں نہ جھکوں. آئے ہائے، اسی لیے تو وہ کرم اللہ وجہہ ہے، چونکہ اس کے چہرے پہ اس نے کرم کیا. کیا کرم کیا؟ اس نے کہا میں نے تجھے علی بنایا ہے، علی بنایا ہے. علی بنانے والے کو جب اس نے علی بنایا، علی اتنا اعلیٰ ظرف تھا، اتنا اعلیٰ ظرف علی، اتنا اعلیٰ ظرف علی. اس علی کو لوگوں نے نہ دیکھا، اسے دیکھا اور کہا تو خدا ہے. کہنے لگے تو خدا ہے. علی نے جلا دیا. اپنے آپ کو خدا کہنے والے کو علی نے نہیں. یار علی کو سمجھو، علی کو سمجھو. دنیا میں لوگ خدا بنے، خدا بنے. فرعون، حامان، قارون، شداد خدا بنے اور کہا ہمیں خدا مانو. لوگوں نے نہ مانا. متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ آپ متوجہ ہیں؟ میں بات کو روکنا نہیں چاہ رہا. ذاکر صاحب تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آ جاتے ہیں. ایک صلوات بلند آواز سے. آپ متوجہ ہیں میری طرف؟ میں بات سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، بس 10 منٹ توجہ فرمائیں گے میری طرف. آپ متوجہ ہوں گے تو بات کروں گا. متوجہ ہیں؟ دنیا میں خدا بنے،
فرعون، حامان، قارون، اور کہا ہمیں مانو. لوگوں نے نہیں مانا. علی کو لوگوں نے بنانا چاہا، علی نے نہ مانا. نے مجھے کہنے دو جملہ. جو خدا بننے کو ٹھکرا کر بندگی پہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. حقیقت بندگی علی سے لو، حقیقت بندگی علی سے لو. علی نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا اس کا بندہ کہتے کسے ہیں. نہیں توجہ فرمائی. یا مصطفیٰ بندہ ہے اس کا یا علی ہے. نہیں یار باتیں تھوڑی مشکل بھی کہہ دیتا ہوں. اس کا بندہ یا علی ہے، مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے. اس کے علاوہ اس کے بندے تھوڑے ہیں. یا خواہش کے بندے ہیں، یا عہدے کے بندے ہیں، یا منصب کے بندے ہیں. علی اس کا بندہ تھا. کہنے لگے دنیا کی پوری دولت میرے قدموں میں رکھو اور مجھے کہو کہ چونٹی پر ظلم کرو، اس کے منہ میں جو دانہ ہے وہ چھین لو. علی فرماتے ہیں پوری دنیا کو ٹھکرا دوں گا، اس چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کروں گا چونکہ میرے اللہ کو یہ پسند نہیں. الحمدللہ یہ باتیں آپ سن کے میرے ساتھ ہیں، میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے. توجہ فرمائیں. ایک علی کو بڑھانا، ایک علی کو گھٹانا. میں نے بتا میں کیسے بتاؤں جسے علی نے علی بنایا، وہ جل جلالہ نے جسے علی بنایا، میں کیسے بتاؤں اس کی حد کیا ہے. آؤ نہ پتا چلتا اگر یہ علی جو بنا ہے یہ خود نہ بتاتا کہ میری حد کیا ہے. آئیں علی نے دو جملے کہے اور اپنی حد بتائی. بڑھانے والا بھی گمراہ اور وہ بڑھانا کیا ہے. توجہ ہے نا، ذہن میں رہے. کیا حد ہے؟ مولا، میرے مولا نے اور آپ کے مولا نے کہا الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. نہج البلاغہ کلمات کسار. الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. دوسرا جملہ وَقَفَا بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. سنے علی نے کہا عزت کے لیے کافی ہے کہ تیرا بندہ ہوں. علی نے بتا دیا کہ عزت بندہ بننے میں ہے، خدا نہیں. آئے ہائے ہائے. علی نے فرمایا اگر عزت چاہیے تو فرعون نہ بنو، متکبر نہ بنو، یہ دنیا کے عہدے لے کے دنیا کی گردنوں پہ سوار نہ ہو جاؤ. اگر میرے بندے ہو، میرے مولائی ہو تو اللہ کے بندے بنو، اور اس مخلوق کو بندہ خدا سمجھو. اپنے بندے نہ سمجھنا، انہیں اپنے بندے نہ سمجھنا، انہیں اللہ کے بندے سمجھنا. میری عزت کے لیے اتنا کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی نے حد بتائی، میں نے نہیں. میرے مولا نے کہا اس سے میرا مقابلہ نہ کرنا، بندے اور معبود کا مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو بندے اور معبود کا مقابلہ کر رہا ہے اسے نہ بندے کا پتہ ہے نہ معبود کا. ایسا ہی ہے نا. کہا اس سے مقابلہ نہ کرنا، میری نسبت خدا سے دینا تو بندگی کی دینا. توجہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ کل بتاؤں گا بندگی کیا ہے. لوگ سمجھے ہی نہیں، وہ سمجھ بیٹھے بندگی کوئی عام شے ہے. نہیں بھائی، بندگی ہی ہر فضیلت کی بنیاد ہے. ہر فضیلت کی بنیاد بندگی ہے. بندگی ہے، اور کربلا سے لے کر آج تک وہ بندگی کا تسلسل ہے. وہ 12واں بندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. آج اس گفتگو کو یہاں سمیٹ رہا ہوں. علی نے پہلی حد بتائی، کہا مجھے خدا نہ کہنا، مجھے بندہ ہونے پہ فخر ہے. تو بس بھئی پہلی حد میرے مولا نے بتائی. جو علی کو خدا کہے وہ بڑھا رہا ہے، اور جو بڑھائے وہ گمراہ ہے. حد بتا دی میں نے. جو علی کو خدا کہے وہ بڑھا رہا ہے، اور جو بڑھائے وہ علی کی نظر میں ہلاکا گمراہ ہے، جہنمی ہے. میں نہیں کہہ رہا، علی کہہ رہے ہیں. اچھا پہلی حد علی نے بتائی مجھے خدا نہ کہنا. دوسری حد میں نہیں، علی نے بتائی. جب مصطفیٰ سے تقابل کیا نا، پوچھا مرتضیٰ سے مصطفیٰ سے کیا نسبت، کہنے لگے انا عبد من عبید محمد.
میں غلام ہوں. نہیں نہیں، سنیں سنیں، عجیب ہے عجیب. مصطفیٰ سے جب بھی کسی نے پوچھا آپ کو مرتضیٰ سے کیا نسبت، تو انہوں نے کہا علی مجھ جیسا، میں علی جیسا. لیکن جب مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا آپ کو مصطفیٰ سے کیا نسبت، کہنے لگے غلام ہوں. تو دونوں کی باتوں میں تضاد تھا؟ تضاد نہیں، دونوں نے دو کام کیے. مرتضیٰ نے سمجھایا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور مصطفیٰ نے بتلایا شان مرتضیٰ کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دو حدیں میں نہیں بتا رہا، میرے علی نے بتائی. نہ میرا علی بتاتا تو نہ بتاتا، نہ حدوں کو میں کیسے بتا سکتا تھا. میرے علی نے کہا ایک خدا نہ کہنا، ایک مصطفیٰ سے نہ بڑھانا. لو بھائی، پہلی مجلس میں یہ پیغام دے رہا ہوں، ایک علی کو خدا سے نہ بڑھانا، ایک مصطفیٰ سے نہ بڑھانا، باقی جو کہو کم ہے. ایک خدا نہ بنانا بندگی پہ فخر ہے، ایک مصطفیٰ سے نہ بڑھانا غلامی پہ فخر ہے، باقی علی کو جو کہو کم ہے. یہ دو حدیں علی نے بتائی، یہ ریڈ لائن ہے، انہیں کراس نہ ہونے دینا. اب بتا دوں ایک جملے میں، جو یہ حد کراس کرے وہ نصیری ہے، جو حد میں رہ کے علی کو مانے وہ شیعہ ہے. میری بات پہنچ گئی؟ میری بات پہنچ گئی؟ عزیزو بندگی کیا ہے؟ بندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو کربلا آ جاؤ. میں نے دو جملے کہنے ہیں، ذاکر صاحب بھی آگے، ٹائم بھی کافی ہو گیا، بس دو جملے سن لو جو کہنا چاہ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ مصائب پڑھیں گے ذاکر صاحب، لمبا مصائب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں. جو جملے کہتا ہوں معرفت کے کہتا ہوں اپنی تائیں. بندگی کی حقیقت کربلا میں دیکھو کیسے اکبر دے کے، قاسم دے کے، اونو محمد دے کے، عباس جیسا بھائی دے کے سر سجدے میں نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. نہیں پھر کہتا ہوں، اکبر، قاسم، اونو محمد، عباس دے کے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں جوان میت آ جائے، اسے واجب یاد نہیں رہتا، لیکن یہ حسین ہے جو نماز شب بھی نہیں چھوڑتا، جو شب عاشور کی مہلت ہی اس لیے دیتا ہے، لیتا نہیں، تاکہ بندگی کی معراج ہو جائے. نہیں سنیں، وہ شب معراج جو مصطفیٰ کو ہوئی وہ 27ویں کو ہے، اور وہ شب معراج جو حسین کو ہوئی وہ شب عاشور ہے. میری بات توجہ فرمائی ہے؟ یہ بندگی کی معراج، بندگی کی معراج. لیکن عزیزو دو شبوں کا ذکر کرنا ہے میں نے، اور آپ کی زحمت ختم کر دینی ہے. مصائب میں پیغام دینا ہے، اور معرفت کے ساتھ آپ رو رہے ہیں. جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، ایک شب عاشور کی شب اور ایک 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب. دو راتیں ہیں کربلا میں، دو راتیں، ایک 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات، ایک 10ویں اور 11ویں کی درمیانی رات. نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے. دونوں راتوں کا فرق بتاؤں؟ دونوں راتوں میں عبادت ہے. فرق اتنا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات کی عبادت زینب کر رہی تھی، لیکن پشت پہ اکبر تھا. اکبر کے ہاتھ میں تلوار ہے، قاسم پہرا دے رہا ہے، عباس خیموں کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا. نہیں، میں کہتا ہوں بی بی اس شب کی عبادت افضل ہے، لیکن ذرا میری رہنمائی فرمائیں. 10ویں اور 10ویں کو ڈھلنے کے بعد دو نمازیں ہوئی، مجھے نہیں پتا دونوں نمازوں میں کس کو کہاں رکھوں. اب دونوں نمازوں کو بتاؤں، اکبر، قاسم، اونو محمد دے کر سر سجدے میں رکھنا حسین کا کمال ہے. نہیں پھر دوہرا رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں بار بار. اکبر، قاسم، اونو محمد، عباس دے کر سر سجدے میں رکھنا حسین کا کمال ہے. کہوں جملہ، حسین دے کر، چادر دے کر، خیمے لٹا کر، تپتی ریت پہ سر سجدے میں رکھنا یہ زینب کا کمال ہے. نہیں سمجھے. میرے 12 اماموں میں 11 امام شہید، میرے 11 اماموں میں چوتھا امام سب سے مظلوم. یار میں حسین کو مظلوم نہیں کہہ رہا،
میں سید الساجدین کو سب سے بڑا مظلوم کیوں کہہ رہا ہوں؟ آؤ، یہ وہ مظلوم امام ہے جسے 11 میں وہ دیکھنا پڑا جو باقی 10 نے نہیں دیکھا۔ بتاؤں اس کی مظلومیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ وہ مظلوم ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے۔ نہیں، یہ 15 شعبان مناتے ہو نا، 13 رجب مناتے ہو، لیکن 18 ذی الحج مناتے ہو عید ولایت، لیکن خدا کی قسم چوتھے کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے۔ نہیں، اگر ہم متوجہ نہیں ہوئے، یہ وہ مظلوم ہے جس کی پہلی شام کا نام شام غریباں ہے، جس کی امامت کا پہلا سوال کرنے والی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے۔ سوال کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے سجاد ذرا آنکھیں کھول کے دے، جو حسین نے نوکے نیزہ پہ دیکھا سجاد کو آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑا۔ کیا دیکھا؟ زینب ہے اور سر پہ چادر نہیں۔ نہیں، ابھی کچھ دوست میری بات تک نہیں پہنچے، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ میری اور آپ کی آقا زادی مولا حسین کی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ روایت کرتی ہیں، عالم آیا اور میری چادر لے گیا، بس اس سے زیادہ نہیں کہتا۔ چادر بی بی کہتی ہے میرا بس نہ چلا، میں نے اپنا سر دونوں زانوؤں میں دیا اور یوں الٹے کر کے ہاتھ سر پہ رکھ لیے۔ بی بی کہتی ہے انتظار کر رہی ہوں کوئی آئے۔ تھوڑی دیر بعد بی بی کہتی ہے میرے شانے پہ ایک ہاتھ آیا، کندھے پہ ہاتھ آیا۔ بی بی نے پکار کے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ کہنا تھا، بی بی کی آواز آئی گھبرا نہیں تیری پھپھی زینب۔ کربلا اور شام غریباں یہ سمجھو سجاد پہ کیا گزری۔ جب کہا نا تیری پھپھی زینب ہوں، بی بی کہتی ہے میں نے سر نہیں اٹھایا، میں نے کہا پھپھی ایک مجھ پہ رحم کرو۔ کیا کہا؟ مجھے چادر دو۔ میرے سر پہ چادر نہیں، حسین زادی ہوں، مجھے چادر دو۔ سنو گے سادات و مومنین، بی بی نے کہا چادر مانگ رہی ہو، ایک دفعہ سر اٹھا کے مجھے دے، مجھے دیکھ۔ جناب فاطمہ کبریٰ روایت کرتی ہیں میں نے یوں سر اٹھایا اور دیکھا۔ اب میں اشارہ کروں گا، وضاحت نہیں کروں گا۔ جناب فاطمہ کبریٰ نے جب پھپھی کا سر دیکھا نا، ایک جملہ کہا، روئی اور کہا پھپھی میرے سر سے چادر اتری ہے، تیرا تو سر بھی زخمی ہے، پھپھی تیرا تو سر بھی زخمی ہے۔ مجھے بتاؤ اس شام غریباں میں اس زخمی سر کو جس نے غیرت مند ہاشمی نے دیکھا، اس کا نام سجاد ہے، سجاد ہے۔ اور سوال کیا کیا پھپھی نے؟ کہا بیٹا بتا خیموں میں جل کے مر جاؤں یا خیمہ چھوڑوں؟ نہیں، پڑھے لکھے دوستو، علامہ نکن کہتے ہیں جس بی بی کو امام وقت کہے تو عالمہ غیر معلمہ ہے، اس بی بی کو پتہ نہیں جان پہ بن جائے تو جان بچانا واجب ہے، پتہ ہے نا؟ کہتے ہیں پھر بی بی پوچھ کیوں رہی ہے؟ سنو گے علامہ نکن کہتے ہیں بی بی یہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ نکل جاؤں، یہ تو مجھے پتہ ہے، کہہ رہی تھی تو امام وقت ہے، تو حکم دے گا، تیرے حکم پہ جل کے مرنا شہادت ہوگی، مجھے باہر نکلنے کا حکم نہ دے، مجھے حکم دے جل جاؤں۔ آؤ مل کے کہیں بی بی ابھی تو رات ہے، ابھی دیکھنے والے بھی غیر نہیں ہیں، سگا بھتیجا ہے، محرم ہے، بی بی ابھی سے موت مانگ رہی ہے، اللہ جانے جب کوفے کا بازار ہوگا۔ بس ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سن لو، یہ بندگی اور یہ بندگی 11ویں 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب گزر رہی ہے، آدھی رات کا وقت گزرا۔ میرا چوتھا امام روایت کرتا ہے، کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد۔ آدھی رات گزری، مولا سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ میری پھپھی 2 زانو ہو کے یوں اٹھی اور کیا کیا؟ اسی خاک پہ تیمم کیا۔ بس ایک جملہ کہنا ہے، خاک پہ تیمم کیا۔ تیمم کے بعد بی بی کھڑی ہو گئی نماز تہجد کے لیے، اللہ اکبر کہنے لگی، بی بی رک گئی، عزادارو رک کے بی بی نے آسمان کو دیکھا،
اور ایک جملہ کہا میرے اللہ مجھے پتا ہے جب کوئی تیرا بندہ اور تیری کنیز آدھی رات کے بعد تیرے حضور آئے تو فرشتوں سے کہتا ہے آؤ دیکھو میرا بندہ کیسا ہے. نہیں کاش میرے جملے پہنچ جائیں. میری کنیز اور میرا بندہ کیسا ہے. سنو گے زینب نے کیا کہا میرے اللہ آج فرشتوں سے نہ کہنا، زینب کی پہلی نماز ہے جو چادر کے بغیر ہے.